بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم ابہام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو ابہام شعر کا حسن ہے اور بعض اوقات یہ شعر کی خامی بھی ہوتا ہے۔ ابہام سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اگر ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں جو معنی کی وسعت کو بڑھا رہے ہیں اور شعر میں مفاہیم کے امکانات کو بڑھا رہے ہیں تو وہ شعر کا حسن ہے کہ اس سوال سے وہ ایسا سوال چھوڑ دیا جس کا جواب خود قاری طے کرے۔ لیکن بعض اوقات شعر میں ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب اگر شعر میں موجود نہ ہو تو کسی ایک مفہوم کا تعین بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ابہام جو ہے وہ شعر کے لیے عیب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک معنی کو بھی پوری طرح سے اس کا اظہار کرنے میں ناکام رہے ہوں تو وہ اظہار کی کمزوری کے عیب میں وہ ابہام آ جاتا ہے۔ شعر میں آنے والا ابہام شعر کے لیے خوبی ہے یا شعر کی خامی ہے، اس کا تعین آپ چھوٹے سے فرق سے کر سکتے ہیں۔ اگر تو رہ جانے والا ابہام قاری یا سامع کے لیے خوش کن ہے اور مفاہیم کو شعر کے معنی کو بڑھا رہا ہے، قاری اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو وہ خوبی ہے، اور اگر قاری اس سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ کچھ نہیں سمجھ پایا، وہ آگے بڑھ گیا ہے، تو پھر یہ شعر کی خامی ہے، کیونکہ شعر کا تعلق سننے اور سنانے سے ہے۔ اور اگر آپ کا سننے والا یا آپ کی شاعری کو پڑھنے والا آپ کی شاعری کو پسند نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ نے اگر کوئی ایسی چیز اس میں شامل کی ہے جو قاری کو ناگوار گزر رہی ہے تو وہ آپ کا گاہک آپ کا خراب ہو رہا ہے، آپ کا شعر سننے والا آپ کا شعر پڑھنے والا آپ سے دور ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ایسی چیزوں کو شعر سے دور کرنا ہے۔ اور ابہام کے لفظ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ایہام۔ ایہام، صنعت ایہام، یہ شعر کے خوبیوں میں سے ہے، محاسن شعر میں سے ہے۔ صنعت ایہام یہ ہے کہ شعر کے اندر کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہو، حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں، یا پھر محاورتاً اس کا معنی کچھ اور بنتا ہو۔ پڑھنے والا جو ہے وہ پہلے قریب کے معنی اس کے ذہن میں آئیں لیکن تھوڑا غور و فکر سے یا دوسری قرأت سے وہ دوسرے معنی بھی اس کے سمجھ میں آ جائیں اور وہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہو کہ اس سے یہ معنی بھی، یہ مفہوم بھی نکل رہا ہے اور اس کے برعکس یہ مفہوم بھی نکل رہا ہے۔ تو ایسا شعر جو ہے اس میں سمجھیں کہ صنعت ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ ایہام کی مثال مومن خان مومن کے شعر سے لی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کل جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب یہاں پہ دو معنی ہیں خدا خدا کر کے، ایک تو یہ کہ ذکر کر کے اللہ کا نام لے کر رات کاٹی، اور دوسری محاورتاً خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے بڑی دقت سے ہم نے رات کاٹی۔ تو یہاں پہ صنعت ایہام کا استعمال ہوا ہے، اگرچہ یہاں پہ لفظ پھنسے جو پہلے شعر میں پہلے مصرے میں آ رہا ہے وہ ذرا سا معنی کا تعین کر رہا ہے کہ پھنسے ہیں تو مشکل کا ذکر ہے۔ یہاں پہ خدا خدا کر کے بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود قاری سے لطف لے سکتا ہے کہ خدا خدا کر کے دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں، ریاض خیر آبادی نے کہا ہے کہ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ تو اس میں دیکھیں پیمانوں، توبہ میری جام شکن، توبہ کرتا ہوں جتنی بار پیمانہ توڑ دیتا ہوں، جام توڑ دیتا ہوں، تو پیمانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور جو جام ہے وہ توبہ شکن ہے، جام جب دیکھتا ہوں پھر سے توبہ توڑ دیتا ہوں، تو سامنے پیمانوں کا ڈھیر ہے۔ یہاں پہ پیمان عہد و پیمان والا ہے، ٹھیک ہے، کہ عہد توڑ دیتا ہوں، پیمان توڑ دیتا ہوں، تو سامنے وہ پینے والے جام جو ہیں، پیمانے ہیں، ان کا بھی ڈھیر ہے، اور جو عہد و پیمان ہیں ان کا بھی ڈھیر ہے۔ تو یہاں پہ پیمانوں کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ صنعت ایہام ہے۔ تو اس طریقے سے شعر کو پرلطف بنانے کے لیے ایک لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ شعر کے محاسن میں سے ہے۔ اشعار کے محاسن پر بات ذرا کم کریں گے، کیونکہ اگر دوست محاسن کی طرف چل نکلتے ہیں تو پھر مضمون کا اور خیال کا جو ہے وہ خیال کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر بعض دوست سارے کا سارا زور صنعت لانے میں لگا دیتے ہیں اور محاسن کو زبردستی شعر کے اندر بھرنے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر خیال کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے خیال کو، مضمون کو بہتر طور پہ ادا کیا جائے، اور اس کے ادا کرتے ہوئے اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب آ جائے تو وہ بھی چل جاتا ہے،
اور کوئی محاسن میں سے کوئی چیز آ رہی ہو، فی البدی آ رہی ہو، یا آپ کسی ایسی زمین پر مشق کر رہے ہیں جہاں کسی صنعت کا شامل کرنا دقت والا کام نہیں ہے اور وہاں تکلفاً وہ صنعت بھری گئی محسوس نہیں ہوتی، تو آپ اسے وہاں پہ لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ابہام اور ایہام کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید گفتگو اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے، اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔